کیے ہیں. حسب روایت یہ اب اس مشاعرہ ہو رہا ہے، یہ مشاعرہ 20 اپریل 2024 کو ہوگا اور ایکسپو سینٹر گلشن اقبال میں ہوگا. اور پچھلے سالوں سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں تعداد جو ہے نا شعراء کے ساتھ ساتھ آڈینس کی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پچھلی بار ہمارے تقریباً 20,000 افراد جو ہے نا اس مشاعرے میں تشریف لائے تھے. اس شہر کے لیے ایک ہم کوشش کرتے ہیں، اور میرے ساتھی جتنے بھی اور بیٹھے ہیں، ندیم ظفر صاحب ہیں، جمال بھائی ہیں، حسن صاحب ہیں، ڈاکٹر شبیر ہیں، اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں، باسط ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی کوششوں کے ساتھ ملنے کے بعد ایک اچھا مشاعرہ. توقیر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آج میں خاص طور پہ پریس کلب کا کافی ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ شعیب بھائی نے ہمیشہ کی طرح اس پریس کلب کے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ یہاں وہ کریں اور ہم اس کی لیے جو کچھ ہم سے تعاون ہو سکے گا کہ ہمیشہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اس مشاعرے کو اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے بہت کچھ اس کے اندر اپنی ان پٹ بھی دی اور ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہی بھی ملی. آج کے اس مشاعرے، آج کی اس تقریب کے بعد آپ الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ اس کی جو کوریج دیکھیں گے اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور میں تمام الیکٹرانک میڈیا کے تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آج یہاں آئے اور ہماری کوریج کی. دیکھیے اس مشاعرے میں سب سے اہم بات یہ کہ ہم تمام چاروں صوبوں کے لوگوں کو لیتے ہیں، ساتھ ساتھ اندرون سندھ سے بھی لیتے ہیں اور بلوچستان سے بھی لیتے ہیں. یہ ہماری ایک روایت ہے جو پیرزا صاحب کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اور اس بار ہم نے KPK سے بھی لوگوں کو لیا ہے ہمیشہ کی طرح، اور گوادر سے اور پسنی سے بھی ہم نے لوگوں کو لیا ہے. سندھ سے بھی ہمارے پاس 2 بہت اچھے شاعر احمد سولنگی صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، سردار علی شاہ صاحب وہ آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو شعراء اکرام اس میں ابھی تک ہمیں آپ کو پاس کارڈ سب کے آ جائیں گے، یعنی جرمنی سے بھی ہیں، UK سے بھی ہیں، کینیڈا سے بھی ہیں، شارجہ سے بھی ہیں، UAE سے بھی ہیں. جتنے بہترین شعراء اکرام ہمیں میسر تھے وہ سب ہم نے یہاں کوشش کی ہے کہ ان کو ایک جگہ جمع کریں اور محفل کو ہم سجائیں. ہم لوگ جو میرے ساتھی ہیں تمام کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس شہر کو ایک ادبی میلہ جو ہے ایک دن کا دیں، اور اس میں ہماری بڑی کامیابی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کمشنر کراچی، میئر کراچی اور جو ہمارے جو ادارے ہیں ان سب کا بھی مشکور ہوں کہ ان سب کی طرف سے ہمیں اسی ہمیشہ کی طرح مل جاتی ہے. الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، ابھی محمود خان صاحب ساکنان شہر قائد کا جو مشاعرہ ہونے والا ہے 20 تاریخ کو 29واں، اس کے بارے میں بتا رہے تھے. جتنے مشاعرے اب تک ہوئے انہوں نے جو تاثر قائم کیا پاکستان میں اور عالمگیر سطح پہ، اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ اب پاکستان کا، پورے پاکستان کا سب سے بڑا مشاعرہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ یہ مشاعرہ جو آپ کرواتے ہیں ساکنان شہر قائد کا. اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دنیا بھر سے، اس لیے کہ دیکھیے اب یہ دنیا جو ہے اردو زبان اور ادب اور اردو شاعری، پھر اس کے ساتھ پاکستان میں جیسے ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کو، اس سب کو شعری سطح پہ پیش کرنا، سلیقے کے ساتھ پیش کرنا، اور ایسے پیش کرنا کہ پھر اس کا چرچا نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمگیر سطح پہ ہو. تو میں یہ عرض کروں کہ جو معلومات ملتی ہیں اور جو فیڈ بیک آتا ہے اس میں اس وقت یہ آپ کا یہ واحد مشاعرہ یا اس طریقے کی جو تنظیمی سرگرمیاں کچھ اور ہو سکتی ہیں کہ جو زبان، ادب اور اس کی ثقافت کو، اس لیے کہ وہ ہمیں اس طریقے سے اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ادارے بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، اس کے ساتھ مختلف پورا شعبہ ہے زندگی کے، وہ سب کے سب ہیں. لیکن وہ جو ایک اندر سے زبان اور ادب اور ثقافت، اس میں شاعری بھی ہے، موسیقی بھی ہے، اس میں کلچر بھی ہے، اور اس میں فن، یعنی یہ ساری پینٹنگز بھی ہیں، سب چیزیں ہیں. یہ مل جل کے کیا کرتی ہیں کہ جو شخصیتیں ہماری بن رہی ہیں، نکل کے آ رہے ہیں نوجوانوں میں، وہاں موجود ہوتے ہیں، سنتے ہیں انہیں. ہم صرف سننے جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا وہ مشاعرہ، وہ نوجوانوں کا ہے. تو یہ ایک بہت خوبی ہے. تو اسی میں سے ہر برس 2-3 نئے لوگ اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ ساکنان شہر قائد کا یہ بہت اچھا ہے
اس کے ساتھ کوشش اور بھی کی تھی، اس میں اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ مشاعرے کے لیے لوگ تو آتے ہیں، 8 بجے کا ہے تو 8 بجے آ جاتے ہیں، تو وہاں ان کے کچھ ایسے اسٹال ہونے چاہیے کہ جو ادب، ثقافت وہ وہاں موجود ہوں، ہماری ثقافتی سلسلے، ہمارے کلچر کے بھی، آرٹس کے بھی، وہ اگر وہاں ہوں تو یہ ایک چھوٹی موٹی ساتھ ساتھ لوگ خریداری بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر رکھ لیں گے، سجا دیں گے۔ متوقع ہیں وہ ہیں عقیل دانش صاحب برطانیہ سے، باسط جلیلی صاحب امریکہ سے، فرح اقبال امریکہ سے، خالد عرفان صاحب امریکہ سے، عاطف توقیر جرمنی سے، احمد عادل صاحب بحرین سے، ریحانہ قبر امریکہ سے، محبوب خان امریکہ سے، فاطمہ زرع کینیڈا سے، سمرین ندیم سمر قطر سے، تابش زیدی یو اے ای سے۔ یہ ابراڈ کے لوگ ہیں جو اکناف عالم سے جو آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افتخار عارف صاحب اسلام آباد سے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں، خورشید رضوی صاحب ہیں لاہور سے۔ برڈز کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ شناختی کارڈ رکھ لیں۔ بعض اوقات سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے ہم پوچھ لیتے ہیں شناختی کارڈ کا، تو کسی قسم کے پاس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پیغام کو پلیز، ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ وہاں پہ ان کی آسانی کے لیے پارکنگ بہت بڑی موجود ہے، تو پارکنگ کی بہت اچھی سہولت ہوتی ہے ایکسپو سینٹر میں۔ جو لوگ آ چکے ہیں ان کو بہت آسان پتہ بھی ہے، یہ پارکنگ کی کافی بڑی اسپیس ہے، تو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جو ابھی ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ وہاں پہ کتابوں کے اسٹالز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم کافی بڑے پیمانے پہ فوڈ اسٹالز بھی لگاتے ہیں، کیونکہ لمبا دورانیہ ہوتا ہے۔ دوستوں سے بڑی گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو ضرور اپنے اپنے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کے لیے یہ آسانی کا سبب بنے۔ ہم بھی بتا رہے ہیں، آپ بھی اس کو برائے مہربانی ضرور آگے تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ نہیں ہوں، 2 سال چھوٹے ہیں یہ۔ مجھے سامعین، میرے پیش کے ساتھی ہو، آپ کے ساتھ میرے ساتھ 40 سال گزر چکے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، اور اس میں جو انٹرٹیننگ پروگرامز ہیں، یا جو بھی زندگی گزارنے کے جو کچھ ہمارے لازمی ہمارے جزو ہیں، جو وہ اب ناپید ہو گئے ہیں۔ ادب کا لفظ تو رہ گیا ہے، لیکن ادب نہیں رہا۔ اب یہ ایک واحد اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں یہ پیدا ہوا تھا، جیسے روح رواں ہمیشہ سے میرے بہت میرے جو میرا استاد ہوتا ہے نا، وہ ایسے نہیں کہ استاد آدمی کو استاد کہتے ہیں۔ ساکنان شہر قائد کا جو 29واں عالمی مشاعرہ جو 20 اپریل کو انشاءاللہ یہ منعقد ہونا ہے، اس کی جو ہے پیشگی کامیابی کی میں مبارکباد جو ہے آپ کو دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک شہر کراچی کا ایک سمبل ہے اور ایک پہچان بن گیا ہے، اور بہت اس کو آپ کہہ لیں کہ جو یہاں کے ہمارے شہر کے لوگ ہیں، بلکہ پورے پاکستان سے لوگ اس کے ہونے کا اور اس کے منعقد ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس طرح ابھی محمود صاحب آپ نے بات کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب نے بات کی، یقیناً یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ ہم پوری دنیا فالو کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ یقیناً خان صاحب کی ہم سب نے مل کے جو ہے کامیاب کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا بھرپور جو ہے کردار ادا کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اس کا نام ہی ساکنان شہر قائد ہے، تو ساکنان شہر قائد میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو اس کا میزبان سمجھے، اور یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے کہ لوگ جو ہے وہ ادب سے جڑ جائیں، اور تاکہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس سے جو شاعری کرتا ہے وہ بیدار مغز ہوتا ہے، اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ قائد کا مشاعرہ صرف کراچی تک ہی محدود کیا گیا کہ اس کا نام ہی ساکنان شہر قائد ہے۔ اگر ہمارے کچھ ساتھی چاہیں گے کہ ہم کہیں اور بھی کریں تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو کافی کم بجٹ تھا، لیکن اب وہ بجٹ جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 70-80 لاکھ سے اوپر جا چکا ہے۔ اچھا، اب وہ بظاہر دیکھنے میں یا سننے میں 70-80 لاکھ تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی فگر ہے، یہ کہاں خرچ ہوتا ہوگا۔ تو اب ایک زمانے میں تھا کہ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے تک ہم ایکسپو سینٹر، آپ یقین مانیے، ہم 1.5-2 لاکھ میں بک کرا لیا کرتے تھے۔ اس وقت اس کی ٹوٹل پرائس آج کے حساب سے جو مختلف ادوار میں وہ پیسے لیتے ہیں، وہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ کہ پچھلے 2 سال میں جن شعراء کو ہم نے نوجوان لڑکوں کو سلیکٹ کیا تھا نا، انہوں نے ہمارا مشاعرہ پڑھا اور اس کے بعد ان کو دبئی بلایا گیا۔ یہ تو آپ نے نئے شعراء کی میں نے بات کی۔ سیکیورٹی کی بات یہ ہے کہ ہوم سیکریٹری سے لے کر آئی جی صاحب تک اور رینجرز تمام اداروں سے ہمیں کلیئرنس ملتی ہے تو ہم یہ مشاعرہ کرتے ہیں۔ آج بھی ہماری ہوم سیکریٹری صاحب کے ساتھ ملاقات رہی،
اور اس کے لیے سیکورٹی کے انتظامات گورنمنٹ آف سندھ خود کرتی ہے اور تمام ادارے اس کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کمشنر صاحب ہوں یا میئر کراچی بھی اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون نہ صرف کرتے ہیں بلکہ بہت سارے کام کرتے ہیں اس کے اندر.